بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مسئلہ ہے کہ آزاد آدمی کے لیے 4 آزاد عورتوں یا باندیوں سے نکاح کا کیا حکم ہے۔ تو پہلے ترجمہ دیکھیں عبارت کا ہدایہ شریف سے، اس کے بعد تشریح دیکھیں گے۔ وَلِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور آزاد کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کرے آزاد 4 عورتوں سے اور باندیوں سے، یعنی 4 آزاد عورتوں اور باندیوں سے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے اس سے زیادہ۔ لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے عورتوں میں سے 2 3 3 اور 4 4۔ وَالتَّنصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ، اور عدد کا نص ہونا يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ، اس پر زیادتی کو منع کرتا ہے۔ وَالتَّنصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ، عدد کی صراحت ہونا یا عدد کا نص میں ہونا وہ اس پر زیادتی کو منع کرتا ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، لا يتزوج الا امۃ واحدۃ، کہ وہ نکاح نہیں کرے گا سوائے ایک باندی کے، لأنہ ضروری عنہ، اس لیے کہ وہ اس کے لیے ضرورتاً ثابت ہے، ان کے نزدیک، عندہ یعنی ان کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضروری وہ ضرورتاً ثابت ہے۔ والحجۃ علیہ ما تلونا اذ الامۃ المنکوحۃ ینتظمها اسم النساء کما فی الظہار، اور حجت ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف وہ آیت جو ہم نے تلاوت کی، اذ الامۃ المنکوحۃ، اس لیے کہ اما منکوحہ وہ نساء کے نام میں شامل ہوتی ہے۔ اما منکوحہ یعنی منکوحہ باندی، وہ بھی شامل ہوتی ہے اسم النساء میں، کما فی الظہاری، جیسے کہ ظہار میں ہے۔ اب اس کی تشریح ہے۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ازواج کی تعداد کے بارے میں اختلاف دلیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ احناف کے نزدیک آزاد مرد ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، چاروں آزاد ہوں یا چاروں باندی ہوں، یا بعض آزاد ہوں اور بعض باندی ہوں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس جز میں اختلاف ہے کہ اگر باندی سے نکاح کرے گا تو صرف ایک باندی سے کر سکتا ہے، زائد عورتوں سے، زائد باندیوں سے نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے ضرورتاً ثابت ہے، ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان قدرت نہ رکھتا ہو آزاد سے نکاح کرنے پر تو ایک سے نکاح کر سکتا ہے، ایک باندی سے، لیکن ضرورت جب پوری ہو گئی تو پھر ایک سے زیادہ سے نہیں کر سکتا۔ امام شافعی یہ دلیل دیتے ہیں۔ خیر، ہم آگے بھی دلیل پڑھیں گے پھر سے۔ اور اس کے بعد دوسرے روافض جو فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ 9 باندیوں تک کر سکتے ہیں نکاح، چاہے اس میں مطلب 9 میں باندیاں ہوں یا آزاد ہوں، 9 عورتوں سے نکاح جائز ہے روافض کے نزدیک۔ اور خوارج جو ہیں، خوارج فرقہ جو ہے وہ 18 تک کی اجازت دیتا ہے۔ صاحب ہدایہ نے پہلے ان حضرات کی دلیل کو بیان فرمایا ہے جو 4 کی اجازت دیتے ہیں۔ دلیل میں آیت پیش کی ہے، یہ آیت عدد کے بیان میں نص ہے اور عدد کی صراحت زیادتی کے لیے مانع ہے۔ یہ آیت جو ہے عدد کے بیان کرنے میں نص ہے، اور جب عدد کی صراحت ہو گئی آیت میں تو پھر زیادتی کی اجازت بالکل بھی نہیں ظاہر ہوتی کہیں سے۔ لہذا 4 سے زائد عورتوں کی 4 سے زائد عورتیں ایک آزاد مرد کے لیے حلال نہیں ہوں گی۔ 4 سے زائد باندیاں یا آزاد عورتیں ایک آدمی کے لیے حلال نہیں ہوں گی، اور وہ بھی آدمی، یہاں پر آزاد مرد کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے
غلام مرد کے بارے میں بھی بیان کیا جائے گا۔ تو یہاں پر آزاد مرد کے لیے 4 عورتیں ہوں، چاہے اس میں باندی ہو یا آزاد، وہ حلال نہیں ہوں گی احناف کے نزدیک۔ اور ان حضرات کے نزدیک اس آیت میں لفظ واو کے معنی احناف، اور جو حضرات لیتے ہیں کہ 4 سے زائد جائز نہیں ہے، وہ اس آیت کو لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ واو آیا ہے، حرف واو، وہ اور کے معنی میں ہے، جو اور اختیار دینے کے لیے ہے کہ 2 مثنا، 2 وثلاثہ یا 3 ہم اردو میں تو واو اختیاری کے لیے نہیں بولتے، واو ہم اضافہ کے لیے بولتے ہیں، اس میں جیسے کوئی اور ملا دیا جائے اضافت کے لیے بولتے ہیں، لیکن عربی میں واو کئی بار اختیاری بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس میں سے یہ چن لو یا یہ چن لو یا یہ چن لو، تو یہ مثنا 2 یا پھر 3 یا 4، تو یہاں پر واو اختیاری ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ ان اعداد میں سے کوئی بھی عدد اختیار کر لو، 2 کا یا 3 کا یا 4 کا، سب درست ہے۔ روافظ نے واو کو جمع کے لیے مانا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تینوں اعداد کو جمع کر کے 9 کی اجازت دے دی انہوں نے، کہ ایک ساتھ 9 عورتوں سے ایک آزاد مرد نکاح کر سکتا ہے۔ اور خوارج نے کہا کہ مثنا و ثلاثہ و رباع میں تکرار کے معنی ہے، چونکہ مثنا کے معنی ہے 2، ثلاثہ کے معنی ہے 3 اور رباع کے معنی ہے 4، تو سب کو جمع کیا جائے اور 18 کر لیا جائے۔ 18 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے خوارج نے، لہذا انہوں نے 18 کی اجازت دے دی۔ اور یہ جو بات کے دونوں قول ہیں، خوارج کے اور روافض کے، یہ دونوں قول لغو مانے جاتے ہیں ائمہ 4 کے نزدیک، ان کی طرف التفات نہ کیا جائے۔ مذہب حق کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو ترمذی نے نقل کیا ہے، کہ حدیث یہ ہے کہ غیلان بن سلمہ اسلام لایا تو اس کے پاس 10 عورتیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان میں سے 4 رکھ لو اور باقی چھوڑ دو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اب دیکھیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ باندی سے نکاح ضرورتاً ثابت ہے، لہذا بقدر ضرورت ہی نکاح جائز ہوگا، اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے ایک باندی سے، لہذا ایک سے زائد باندی سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ضرورت میں مردار کو حلال کیا گیا، لہذا مردار اتنی مقدار میں حلال ہوگا جس سے زندہ رہ سکے، پیٹ بھر سکے۔ لذت کے لیے لذت کے طور پر کھانا حرام ہے، لیکن ہم نے جو آیت پیش کی ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہوگی، کیونکہ آیت میں لفظ نساء مذکور ہے، اور لفظ نساء جس طرح آزاد عورت کو شامل ہے، اسی طرح اما منکوحہ کو بھی شامل ہے، یعنی منکوحہ باندی کو بھی شامل ہے لفظ نساء، جیسا کہ زہار کے بیان میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ زہار کا کفارہ اگر دیتے ہیں تو اس موقع پر مسئلے میں یہ آتا ہے کہ الذین، قرآن کی آیت آتی ہے الذین یظاہرون من نسائہم، جو اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں۔ یہاں نساء سے آزاد اور باندی دونوں مراد ہیں، چنانچہ آزاد بیوی سے زہار کر لیا تب بھی کفارہ زہار واجب ہوگا، اور امہ منکوحہ یعنی اپنی نکاح کی ہوئی باندی سے اگر زہار کیا ہے تب بھی کفارہ زہار لازم ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔